نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صدق الله العظيم۔ ماہ محرم الحرام ہے اور محرم الحرام حرمت والا مہینہ ہے، عزت و احترام والا مہینہ ہے۔ اور یہ جو محرم الحرام ہے یا ذیقعد ہے یا ذی الحج ہے یا رجب مضر ہے، یہ رجب المرجب جس کو ہم کہتے ہیں، یہ 4 مہینے اسلام سے پہلے بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے بھی محترم مانے جاتے تھے اور مشرکین عرب بھی ان کا احترام کرتے تھے۔ چنانچہ زمانہ جاہلیت میں بھی مشرک ان مہینوں کے اندر جنگ و جدال نہیں کرتے تھے، لڑتے جھگڑتے نہیں تھے، لڑائیاں بند کر دیتے تھے۔ البتہ چونکہ مشرکوں کے ذہن میں فتور ہوتا ہے تو کبھی اگر انہوں نے جنگ کرنی ہوتی تو وہ محرم کو سفر کو محرم بنا دیتے تھے، آگے پیچھے کر دیتے تھے، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے۔ بہرحال اسلام سے پہلے مشرکین عرب 10 محرم الحرام عاشورہ کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، اور شاید ابراہیم علیہ السلام سے ہی ان کو کچھ پہنچا تھا اس بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لائے، بخاری شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے پوچھا، تو انہوں نے کہا جی یہ وہ دن ہے جس دن اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی، یعنی ان کو سمندر پار کروایا تھا اور فرعون وغیرہ کو غرق کر دیا تھا۔ ہم شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ، ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں، یعنی ان کے ساتھ مشابہت کے زیادہ ہم حقدار ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا بھی، وہ ہمارا بصیام ہی، اور اس کا روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا۔ چنانچہ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن دائیں بائیں بستیوں میں منادی بھیجے کہ اعلان کرو دائیں بائیں کہ جنہوں نے آج جو ہے کچھ کھایا پیا نہیں ہے وہ تو روزہ رکھیں، اور جنہوں نے کچھ کھا پی لیا ہے وہ کھانے پینے سے شام تک رکے رہیں۔ تو اس سے ہی بعض علماء نے خود، جیسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ اخذ کیا ہے کہ رمضان المبارک سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا، بعد میں جب رمضان المبارک کی فرضیت آ گئی تو عاشورہ کا روزہ منسوخ ہو گیا، اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی، سنیت باقی رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزہ رکھتے رہے، صحابہ کرام یہ روزہ رکھتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری ایام میں فرمایا، آخری سال میں، کہ اگر اگلے سال میں زندہ رہا تو اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملاؤں گا تاکہ یہود کی مخالفت ہو جائے۔ تو یہودیوں کی مخالفت کے لیے آپ نے چاہا کہ ایک روزہ اس کے ساتھ اور رکھا جائے، لیکن اگلے سال سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اگلے سال محرم کے آنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اور بہت سارے فضائل ہیں اس روزے کے۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا عاشورہ کے روزہ کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 1 سال کا کفارہ بنتا ہے۔ اس لیے کہ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص نے حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ میں رمضان کے بعد جو ہے کون سے روزے افضل ہیں، کون سے روزے رکھوں؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کے مہینے، یعنی جس میں اللہ کی خصوصی رحمت آتی ہے، اس مہینے محرم کے روزے رکھو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ تو بہرحال یہ فضیلت والا مہینہ ہے، اور یہ عاشورہ کا دن بھی فضیلت والا دن ہے، اور اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ اور آپ نے یہ جو ہے نا وہ تمنا بھی کی کہ اگلے سال میں زندہ رہا تو میں ایک روزہ اس کے ساتھ اور ملاؤں گا۔ اس لیے اہل علم نے لکھا ہے کہ سب سے بہتر تو یہ 9، 10، 11، 3 روزے رکھے جائیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ 9 اور 10 کو روزہ رکھا جائے، یہ سنت ہے۔ اور صرف 10 محرم کا روزہ رکھنا بعض اہل علم نے اس کو خلاف اولا کہا ہے، مکروہ تنزیہی کہا ہے، لیکن حضرت شاہ صاحب انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کیسے مکروہ ہوگا کہ حضور علیہ السلام نے خود 10 کر رکھا ہے اور ایک اور روزہ ملانے کی تمنا کی ہے، تو جو آپ نے رکھا ہے وہ سنت ہے،
یہ مکروہ کیسے ہوگا؟ بہرحال بعض اہل علم کے نزدیک مکروہ نہیں ہے، صرف 10 کو بھی روزہ رکھنے سے سنت ادا ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال بہتر تو یہ ہے 9، 10، 11 کا رکھا جائے، دوسری صورت یہ ہے 9، 10 کا رکھا جائے، تیسری صورت یہ ہے کہ صرف 10 کا رکھا جائے۔ تو جو بھی ان میں سے صورت جو ہے وہ میسر ہو انسان کر لے۔ تو بہرحال یہ ایک فضیلت والا دن ہے، اور اس دن روزہ رکھنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو عادتاً کام کرتے تھے، صحابہ کرام تو وہ کام بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی سے کوئی بات فرمائی اور جو ہے اس کا ہاتھ پکڑ کے فرمائی، یا کوئی اور اس طرح کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے حالت تھی، تو صحابہ کرام نے آگے جب وہ بات بیان کی تو اسی حالت کو اپنا کر وہ بات بیان کی، وہی حالت اپنا کر جو حضور علیہ السلام نے اپنائی تھی وہی حالت اپنا کر آنا کہ یہ ضروری نہیں تھا، لیکن صحابہ کرام تو حضور علیہ السلام کی عادت کا بھی اتباع کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع تو اس پر تو صحابہ جان نشاور کرتے تھے، جان چھڑکتے تھے۔ تو اس لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو عاشورہ کے دن سن 61 ہجری میں جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی روزے ہی سے ہی ہوں گے حضور علیہ السلام کی سنت کے اتباع میں، انہوں نے بھی روزہ رکھا ہوگا، ان کے اہل و عیال نے بھی روزہ رکھا ہوگا، اور اسی روزے کے عالم میں جو ہے وہ شہید کر دیے گئے۔ تو اس لیے چاہیے یہ کہ ہم اس دن روزہ رکھیں اور مسلمان اس دن روزہ رکھیں اور حضور علیہ السلام کی سنت کو ادا کریں، اور یہی صحابہ کی سنت ہے، یہی حضرت حسین کا طریقہ ہے کہ اس دن جو ہے روزہ رکھا جائے۔ اور باقی جو ہے اس دن میں جو باقی خرافات ہیں، مثلا جو ہے وہ یہ جو ہم چیزیں پکا کر جو ہے وہ بانٹتے ہیں، تو یہ تو البدایہ والنہایہ میں ہے کہ خوارج نے سب سے پہلے حضرت حسین کے قتل کی خوشی میں جو ہے وہ یہ کیا کہتے ہیں اس کو مختلف جو ہے وہ اناج ملا کر انہوں نے کھچڑی سی بنائی۔ تو یہ تو جو ہے نا وہ خوارج کا طریقہ تھا، حضرت حسین کے دشمنوں کا طریقہ تھا۔ اور اس طریقے سے جو ہے یہ ویسے تو پانی پلانا اچھی بات ہے، لیکن خصوصی اسی دن کو جو ہے وہ خاص کر کے سبیلیں لگانا اور یہ وہ تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ طریقے جو ہے وہ بدعت ہیں، اور یہ دشمنوں کے طریقے ہیں، اور یہ اسلام کے دشمنوں کے طریقے ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے دشمنوں کے طریقے ہیں۔ باقی جو ہے اس دن جو ہے محرم میں جو ہے وہ کالے کپڑے پہننا، سوگ کرنا، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جو ہے من ضرب الخدود و شق الجیوب، جس نے جو ہے وہ چہرے پیٹے اور گریبان پھاڑے اور جاہلیت کے ہوا یہ جو ہے آہ فغاں کی، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور سوگ کے تو آپ نے فرمایا کہ کسی کو جائز نہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو کہ 3 دن سے زیادہ سوگ کرے سوائے عورت کے شور پر، کہ وہ اس کے جو ہے وہ سوگ 4 مہینے 10 دن ہے، باقی تو 3 دن سے زیادہ سوگ ہے ہی نہیں۔ اور پھر جو ہے شہید فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو اللہ کے راستے میں قتل ان کو مردہ نہ کہو، وہ تو زندہ ہے۔ اور ایک روایت میں ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو۔ تو جب وہ تو مردہ نہیں ہے، وہ تو اللہ پاک کے ہاں حیات جاودانی پا گئے ہیں، ہمیشہ کی زندگی پا گئے ہیں، اور شہادت تو ایک عظیم مرتبہ ہے جس کی جو ہے حضور نے تمنا کی ہے۔ اب اس پہ جو ماتم کرنا، رونا پیٹنا، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ بعض تاریخی کتب میں غالباً ابن جریر کی تبری میں ہے کہ سب سے پہلے جو ماتم ہوا بھی یزید کے گھر میں ہے۔ تو یہ تو انہی کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ، اور یعنی ایمان والوں کا طریقہ اور کامل مومنوں کا طریقہ وہ یہ نہیں ہے، وہ تو صبر ہے، اور جو ہے وہ حضور علیہ السلام کا اتباع ہے، اور جو ہے وہ ان کی دعائے مغفرت ہے، اور شہادت پر جو ہے وہ جو ہے نا وہ آہ و فغاں کرنا نہیں ہے مسلمانوں کا طریقہ۔ تو اس لیے جو ہے وہ سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور ان کی مشابہت اختیار نہ کریں، کیونکہ حدیث میں جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا انہی میں سے ہے، اور ان کے ساتھ جو جلسے جلوسوں میں نہ جائیں، کیونکہ حدیث میں ہے من کثر سواد قوم فهو منهم، کہ جس قوم کی جماعت بڑھائے گا انہی میں سے ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔